السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں میرا موضوع ہے سلام اسلامی یکجہتی اور اتحاد کی بقا کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ اور اہم سبب۔ عزیزان ملت، ہر ملک، قوم، برادری اور ہر گروہ کی کامیابی اپنے افراد کی یکجہتی اور اتحاد میں مضمر ہوتا ہے۔ ہر قوم اور ہر ملک اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے اپنے مشن ہوتے ہیں۔ اس مشن میں کامیابی پانے کے لیے ہی اس قوم اور اس ملک کی وضع ہوتی ہے۔ ہر قوم اور ہر ملک کے وجود کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے افراد کو ایک ساتھ لے کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس کے تقاضوں اور اس کے مشن کو پورا کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ اب جب کسی قوم کی اور کسی ملک کی وضع ہو گئی، اس کا وجود ہو گیا، تو اس کے بعد اس کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ کر وہ پوری کوشش کرے، جس سے اپنے قوم اور اپنے ملک کے تقاضوں میں وہ بآسانی کامیاب ہو سکے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں محلب ابن ابی سفرہ جب وہ انتقال کرنے لگے تو اپنے بیٹوں کو بلا کر ان کو کہا کہ اپنے ساتھ لکڑیوں کا گٹھر لے آئے۔ ان کے آنے کے بعد محلب ابن ابی سفرہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان گٹھر میں سے ایک ایک لکڑی کو لے کر اسے توڑنے کی کوشش کریں۔ جب انہوں نے کوشش کی تو وہ بآسانی اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور لکڑی کو توڑ دیا۔ لیکن کچھ دیر بعد محلب ابن ابی سفرہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس پوری گٹھر کو پکڑ کر اسے توڑنے کی کوشش کرے۔ لڑکوں کی کوشش کرنے کے بعد وہ اپنے مشن میں پوری طرح سے ناکام رہے، وہ اس گٹھر کو توڑ نہ سکے۔ پھر اس کے بعد محلب ابن ابی سفرہ نے، جو ایک عربی تھا، اس نے عربی میں کچھ اشعار پڑھے اپنے بیٹوں کے سامنے۔ کونوا جمیعا یا بنی اذا ترى خطب ولا تتفرقوا احادا تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا فاذا افترقن تكسرت افرادا، جس کا ترجمہ ہے، ایک ہو جاؤ بیٹو جب مصیبت پیش آئے، مت متفرق ہو جاؤ ایک ایک ہو کر۔ دوسرے مصرع کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ نیزے انکار کر دیتے ہیں ٹوٹنے سے جب وہ جمع ہو، پس جب جدا ہو جائے تو ایک ایک ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں تک میں نے آپ حضرات کے سامنے اتحاد اور یکجہتی کی طاقت آپ کے سامنے بیان کی۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے کہ ہر قوم اور ہر ملت کے لیے اتحاد و یکجہتی بہت ضروری ہے۔ بغیر اتحاد و یکجہتی کے وہ قوم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اب ہمیں بھی کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں اپنے ملت کے افراد کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد کے باقی رکھ سکے۔ اس کے تحفظ اور بقا کی ذمہ داری یہ ہم سب کی ہے۔ لیکن یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے اپنی امت کی رہنمائی نہیں کی ہو۔ اب
اتنا بڑا تقاضا جس سے یہ امت کئی سالوں تک باقی رہ سکے، اس کی رہنمائی ہمارے سامنے نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، افشوا السلام بینکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس ٹکڑے میں بہت بڑا راز ہے۔ اگر اس کے پیچھے غور کرے تو ہمیں دنیاوی مفاد بھی نظر آتا ہے، اخروی مفاد بھی نظر آتا ہے۔ اسلامی یکجہتی کی بقا کے لیے یہ سلام سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے۔ اگر اس کے انتشار کے لیے ہم اپنا وقت دے دیں یا اپنی جان یا اپنے مال کو قربان کر دے تو بھی کم ہے، کیونکہ ہر ملک اور ہر ملت کی اس کے افراد کے ساتھ لگاؤ رکھنا یہ اس کے افراد کی ہی ذمہ داری ہے۔ تو ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، یہ سلام ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اس یکجہتی والے مشن میں بخوبی اور بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی مشن میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اخروی مشن بھی ہمارا اس میں پورا ہو سکتا ہے، اس میں ہم اچھی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دن میں 30 اپنے بھائیوں کو سلام کرتے ہیں اور یہ ہمارا سلام کرنے کا طریقہ مکمل ہے، یعنی ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل کرتے ہیں، ایک سلام کرنے پر ہمیں 30 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ جب ہم 30 لوگوں کو دن میں سلام کریں گے تو ہم دن میں بآسانی 900 نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ شاید ہم میں سے سب سے بڑا کوئی گنہگار ہوگا جو دن میں 900 گناہ کرتا ہے۔ اگر ہم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر صرف صغیرہ گناہوں کی طرف دیکھیں تو ہم کبیرہ گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد بآسانی اپنی جنت کو بنا سکتے ہیں۔ یہ تو اخروی مفاد کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ دنیاوی مفاد اس میں یہ ہے کہ اس سلام کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے تعلق باقی رکھ سکتے ہیں، ہر کسی میں قوت اور کسی کے دل میں اپنی محبت کو بٹھا سکتے ہیں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان جب انسان کو ملتا ہے تو وہ اپنی لب سے دوسرے کی لب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم کسی کے سامنے جا کر خاموش کھڑے رہتے ہیں تو شاید یہ ہماری غیر عاقلانہ حرکت ہے۔ ہمارے لیے بلکہ انسانیت کے لیے یہ انسانیت کا تقاضا ہے، جب بھی کسی سے ملاقات کرے، کسی سے ملے، کوئی بھائی ہمیں ملے تو اس سے لب و لباب کرنا، اس کے لب سے اپنے لب کو ملانا، یہ ہر کسی کا اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ اب کسی سے کیا کہنا، کس طرح بات کرنا، کیسے کیسے مواقع ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، ان مواقع کو مد نظر رکھتے ہوئے سلام سب سے اہم ذریعہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے بھائی کے ساتھ لب و لباب اور اپنے لب کو اپنے بھائی کے لب سے ملا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بھائی کو سلام کرتے ہیں تو اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک دنیاوی مفاد ہے جس کے پیچھے بہت بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ اسلامی یکجہتی اسلامی مشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک ہو کر، ایک دوسرے سے محبت رکھ کر، ایک دوسرے سے تعلق رکھ کر، ایک دوسرے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف ہم آگے بڑھیں گے بلکہ ہم اپنی ملت کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ہم اپنے مشنوں میں بآسانی کامیاب ہو سکیں گے۔
اپنی تقریر کے اختتام پر میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے بازاروں میں اس سلام کا رواج ڈالوں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوبارہ میں دہرا رہا ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔